یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں مختلف لوگ رہتے تھے۔ اس گاؤں کا نام پرامشور پور تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی اور دیندار تھے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر نیک دل انسان احسان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ احسان کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا تھا اور جو بھی کماتا اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ اس کے پاس کچھ زیادہ دولت نہیں تھی مگر دل کی دولت سے وہ بہت امیر تھا۔ ایک دن احسان کام سے واپس آ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت پریشان ہے۔ احسان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، چاچا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ بوڑھے نے آہ بھرتے ہوئے کہا، بیٹا میں یہاں کسی کام سے آیا تھا لیکن میرا پرس چوری ہو گیا ہے۔ اب میرے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ احسان نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو بھی پیسے اس کے پاس تھے بوڑھے آدمی کو دے دیے۔ بوڑھے نے احسان کا شکریہ ادا کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے میری مدد کی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ کچھ دن بعد احسان کی بیوی بیمار پڑ گئی۔ اس کے علاج کے لیے پیسے درکار تھے مگر احسان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ ہر دروازے پر گیا لیکن کہیں سے مدد نہ ملی۔ اسی دوران ایک دن احسان اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کار آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان نکلا اور احسان کے پاس آیا۔ نوجوان نے کہا، آپ احسان ہیں؟ احسان نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں میں احسان ہوں۔ آپ کون ہیں؟ نوجوان نے کہا، میرا نام فرحان ہے۔ میرے والد صاحب آپ کے احسان مند ہیں۔ آپ نے کچھ دن پہلے ان کی مدد کی تھی۔ آج میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کر سکوں۔ یہ سن کر احسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرحان نے احسان کو پیسے دیے اور کہا، یہ آپ کے بیوی کے علاج کے لیے ہے۔ احسان نے بہت شکریہ ادا کیا اور دعا دی، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر مصیبت سے بچائے۔ احسان کی بیوی کی حالت بہتر ہونے لگی اور پورا خاندان خوش تھا۔ گاؤں والوں نے بھی احسان کی نیکی اور فرحان کی مدد کی کہانی سنی اور سب کو اس بات کی تعلیم ملی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ گاؤں کے بچوں نے احسان کی کہانی کو اپنی کتابوں میں لکھ لیا تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی اس سے سبق ملے۔ ایک دن گاؤں میں سیلاب آ گیا اور بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ احسان نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کو پناہ گاہ بنا دیا اور جس کی جتنی مدد ہو سکتی تھی اس نے کی۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ احسان نے ہمیشہ نیکی کی ہے اور اس کے بدلے اللہ نے بھی اس کی مدد کی۔ لوگوں نے مل کر احسان کو گاؤں کا سرپنچ بنا دیا تاکہ اس کی رہنمائی میں سب مل جل کر رہ سکیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کرنے سے نہ صرف ہماری مدد ہوتی ہے بلکہ ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں انعام سے نوازتا ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور جو انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔